اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کل ہم نے پڑھا تھا ریپروڈکٹیو سسٹم آف ریبٹ، جس میں ہم نے میل اور فیمیل دونوں ریپروڈکٹیو سسٹمز پڑھے۔ آج ہم اپنے اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک دیکھیں گے، گروتھ ان ہیومن پاپولیشن اینڈ اٹس کانسیکوینسز۔ اس میں بتایا گیا ہے اس ٹاپک میں کہ جو ہیومن پاپولیشن ہے اس کے حد سے زیادہ بڑھنے کے کون کون سے نقصانات ہیں، اور مختلف فیکٹس اور فگرز اس میں دیے گئے ہیں کہ پاپولیشن جو ہے وہ 2007-8 میں اتنی تھی، اور اس کے 10 سال کے بعد پھر کیا ہوا، 176 ملین سے زیادہ ہو گئی اس کے 10 سال کے بعد۔ پاکستان's population had a relatively high growth rate in past، پہلے یہ اس کی جو بڑھنے کی سپیڈ تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ When the population growth exceeds the carrying capacity of an area or environment, it results in overpopulation۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی جگہ کی جو پاپولیشن ہے وہ اس کی کیرنگ کیپیسٹی سے زیادہ ہو جائے، کیرنگ کیپیسٹی کا مطلب کیا ہے کہ اس جگہ پہ جو ریسورسز ہیں، وہاں پہ جو خوراک کے ذرائع ہیں، جو بھی رہائش کی سہولیات ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اسکولز ہیں، اگر وہ اتنے نہیں ہیں کہ اس آبادی کو برداشت کر سکیں تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں اوور پاپولیشن۔ یعنی اب جو پاپولیشن ہے وہ اس خاص لمٹ سے ایکسیڈ کر گئی ہے کہ جتنی وہاں کے لیے ہونی چاہیے۔ مینی پرابلمز آر ایسوسیٹیڈ ود ہیومن اوور پاپولیشن، اب اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اوور پاپولیٹڈ ایریاز فیس سیویئر شارٹیج آف فریش واٹر، جہاں پہ آبادی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ جو فریش واٹر ہے، جو پانی کا پینے کا جو پانی ہے اس کی بہت کمی ہو جاتی ہے، اور نیچرل ریسورسز کی بھی، نیچرل ریسورسز میں وہاں پہ خوراک آ جاتی ہے، اس کے علاوہ فیول آ جاتا ہے، اس طرح کی سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اوور پاپولیشن ریزلٹس ان ڈیفارسٹیشن، اگر کہیں پہ پاپولیشن بہت زیادہ ہو جائے تو پھر وہاں پہ جو جنگلات ہیں انہیں ہمیں کاٹنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہمیں وہاں پہ لوگوں کو رہائش جو ہے وہ دینی ہے، گھر بنانے ہیں ان کے لیے، تو اس کے لیے بھی ہمیں لکڑی چاہیے ہوگی، اور اس کے علاوہ لوگ جلانے کے لیے لکڑی استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک اور جو بہت بڑی جو اس میں جو ضرورت ہے ڈیفارسٹیشن کی، وہ کیا ہے کہ وہاں پہ اگر ہمیں گھر بنانے کے لیے جگہ چاہیے تو بھی اس کے لیے درخت جو ہیں انہیں کاٹنا پڑتا ہے۔ اگر پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے تو انہیں سب چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے انڈسٹریز لگائی جاتی ہیں، اور اس کے لیے بھی ڈیفارسٹیشن کی جاتی ہے۔ اور یہ جو ڈیفارسٹیشن ہے اس کے بے شمار نقصانات ہیں، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو جاتی ہے، گرین ہاؤس ایفیکٹ، اس طرح کی سب چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں۔ تو یہ انڈائریکٹ رزلٹ ہیں اوور پاپولیشن کا۔ اینڈ لاس آف ایکو سسٹمس، ایکو سسٹم جو ہے اس کو ڈیمیج ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ جب ہم درختوں کو کاٹتے ہیں تو بے شمار اینیملز جو ہیں وہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر، درختوں کے اوپر، کچھ ان کے تنوں کے اندر رہتے ہیں، کچھ ان کی روٹس کے اندر رہتے ہیں، ان سے وہ پھل حاصل کرتے ہیں جن پہ وہ سروائیو کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے اگر آپ ڈیفارسٹیشن کرتے ہیں، درختوں کو کاٹتے ہیں، تو ان سب جو اینیملز کی جو ہیبیٹیٹس ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کی ڈیتھس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں خوراک بھی نہیں مل رہی ہوتی اور انہیں شیلٹر بھی نہیں مل رہی۔ تو اس طریقے سے جو ایکو سسٹمز ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ ایکو سسٹم میں جتنے بھی اینیملز ہیں یا پلانٹس ہیں وہ ان کا ایک خاص بیلنس ہوتا ہے۔ قدرت نے ان کو ایک خاص بیلنس کے اندر رکھا ہوتا ہے کہ اگر ایک اینیمل اتنا ہے تو اس حساب سے، مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک شکاری ہے اور اس کا جو شکار ہے وہ دونوں پریزنٹ ہیں کسی ایکو سسٹم میں، تو وہ ایک خاص پروپورشن میں پریزنٹ ہوتے ہیں۔ اگر وہ پروپورشن ڈسٹرب ہو جائے تو دوسرا جو اینیمل ہے وہ خود بخود جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی سے یا اپنی جو جتنی ریکوائرڈ اس کی لمٹ ہونی چاہیے اس سے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کہیں سے ہم شیر جو ہے کسی ایکو سسٹم سے ہم شیر کو نکال دیتے ہیں، کمپلیٹلی نکال دیتے ہیں، تو جو جو شکار وہ کرتا ہے، جن جن اینیملز کو وہ کھاتا ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، اور اس طریقے سے ایکو سسٹم جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اٹ لیڈس ٹو مور پولوشن، پولوشن بہت زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پلانٹس جو ہیں وہ یوز کر لیتے ہیں بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو، اور جو دھواں وغیرہ ہے اس کو بھی وہ ہوا سے نکال لیتے ہیں، اس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ڈیفارسٹیشن کریں گے تو انڈائریکٹلی ہم پولوشن کو انکریز کر دیں گے۔ اینڈ گلوبل وارمنگ،
دیر از ہائی انفینٹ اینڈ چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ ان اوور پاپولیٹڈ ایریاز ڈیو ٹو پاورٹی. اگر کسی جگہ پہ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ پاپولیشن، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ غربت بھی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ چونکہ وہاں پہ سہولتیں اتنی زیادہ نہیں ہوں گی، اور ویسے بھی کسی بھی غریب انسان کے لیے اپنے بچے کا علاج کرانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور اگر اوور پاپولیشن ہو کسی بھی ایریا میں تو وہاں پہ پہلے ہی جو ہاسپٹلز ہیں اور جو ہیلتھ کی دوسری سہولیات ہیں وہ آلریڈی کم ہوتی ہیں. تو اس صورت میں جو بچوں کے جو مورٹیلٹی ریٹ ہے، یعنی ان کا جو ڈیتھ ریٹ ہے، وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا نقصان کیا ہے؟ اوور پاپولیشن ریزز ڈیمانڈس فار مور ہاؤسنگ یونٹس. ہمیں ان کے لیے زیادہ گھر بنانے پڑتے ہیں اگر زیادہ لوگ ہوں تو. مور ہاسپٹلس، مور جابس، زیادہ جابس دینی پڑتی ہیں. مور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز زیادہ دینی پڑتی ہیں ہمیں، اور ہمارے جیسے غریب ملک کے لیے یہ سب چیزیں دینا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. وی ہیو ٹو چیک اوور پاپولیشن، ادروائز وی ول ہیو ٹو فیس ہیوج پرابلمس بیکاز آف our limited resources. کہ ہمیں جو اوور پاپولیشن ہے اسے ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ جو ہمارا ملک ہے اس میں بہت زیادہ کمی ہو جائے گی ریسورسز کی. ہماری جو ریسورسز ہیں، یہ جو ذرائع ہیں مختلف چیزوں کے، وہ لمیٹڈ ہیں، یعنی محدود ہیں. پیپل شوڈ بی ایجوکیٹڈ اباؤٹ دا پرابلمز آف اوور پاپولیشن. لوگوں کو اوور پاپولیشن کے جو نقصانات ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہیے. Pakistan's Ministry of Population Welfare has taken a number of steps to make people aware of the hazards of overpopulation. ہماری جو Ministry of Population Welfare ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اوور پاپولیشن کے کون کون سے نقصانات ہیں، اینڈ ٹو اسٹیبلائز دا پاپولیشن ٹو میچ آر ریسورسز. اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ پاپولیشن اتنی ہی ہو کہ جتنے ہمارے ریسورسز ہیں ان کے درمیان ایک بیلنس مینٹین رہے، اور جو پاپولیشن ہے ہمارے ریسورسز سے بڑھنے نہ پائے. یونائٹڈ نیشنز پاپولیشن فنڈ UNFPA began operations in 1969. اب یہ جو اس طرح کے جو سائڈ باکسز ہیں ان میں سے کوشچنز، شارٹ کوشچنز یا MCQs اکثر آ جاتے ہیں، تو آپ نے یہ تیاری کرنی ہے کہ جب ہم بھی آپ کا ٹیسٹ وغیرہ لیں تو آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ لینی ہیں. 1969 میں اس نے اپنا کام شروع کیا. It is the largest international organization funding for population and health programs. یہ سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے کہ جو پاپولیشن اور ہیلتھ پروگرامز جو ان کے لیے کام کر رہی ہے. اٹ ورکس ان اوور 140 کنٹریز، تقریباً 140 کنٹریز میں یہ کام کرتی ہے. کس کے لیے؟ فار اویئرنیس اباؤٹ دا کانسیکوینسز آف اوور پاپولیشن، کہ اوور پاپولیشن جو ہے اس کے نتائج سے خبردار کرنے کے لیے. ایڈس، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز. اب ہم دیکھیں گے ایڈس کے بارے میں. ایڈس پہ اکثر جو ہے وہ شارٹ کوسچن یا اس کے اوپر نوٹ آ جاتا ہے. سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز، انہیں ہم کہتے ہیں STDs. یہ کیا ہیں؟ دے آر ڈیفائنڈ ایز دا ڈیزیزز دیٹ آر ٹرانسمیٹڈ تھرو سیکشول ایکٹ. جو سیکشول ایکٹ کے ذریعے سے پھیلتی ہیں بیماریاں انہیں ہم کہتے ہیں STDs اور سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز. دا موسٹ سیریس اینڈ چیلنجنگ ہیلتھ پرابلم فیسڈ بائی دا ورلڈ ٹوڈے از ایڈس. سب سے جو بڑا پرابلم ہے یہ جو ہے یہ ایڈس ہے. آج کل تو ویسے ایڈس نہیں ہے، آج کل تو ہمارے ملک میں کورونا ہے، لیکن چونکہ یہ بک پہلے کی ہے اس لیے اس میں ایڈس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اٹ از آلسو اے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز. یہ بھی ایک سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے. اب ایڈس جو ہے اس سے بنتا کیا ہے؟ اسٹینڈس فار ایکوائرڈ. اے سے ایکوائرڈ، آئی سے امیون، ڈی سے ڈیفیشنسی اور ایس سے سنڈروم. کیونکہ اس بیماری میں ہوتا کیا ہے کہ جس انسان کو یہ ہوتی ہے اس کے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ صحیح سے کام نہیں کرتے، اور اس میں امیون جو ہے، امیون سسٹم یا امیونٹی جو ہے وہ انسان کی بہت کم ہو جاتی ہے، یا جسے ہم قوت مدافعت کہتے ہیں. تو ایسے انسان کو اگر کوئی چھوٹی سی بیماری بھی ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی اور الٹیمیٹلی اسی سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کو انفلوئنزا ہو جائے، عام نزلہ زکام ہو جائے، تو وہ اتنا بڑھتا ہے کہ آخر میں انسان کی ڈیتھ کی وجہ بن جاتا ہے وہ. اٹ از کازڈ بائی ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس، HIV. اس کا جو وائرس ہے جو کاز کرتا ہے اس کو، اسے ہم کہتے ہیں HIV. چونکہ یہ وائرل ڈیزیز ہے اسی وجہ سے اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جو وائرس ہے یہ اپنی شیپ چینج کرتا رہتا ہے، اور اس کے لیے جو میڈیسن ہے وہ کوئی فکس میڈیسن بنائی نہیں جا سکتی. اگر ایک دفعہ آپ اسے کوئی اینٹی وائرل کوئی میڈیسن دیں گے، نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ وائرس نے اپنے آپ کو موڈیفائی کر لیا ہوگا
اس طرح سے کہ نیکسٹ ٹائم اس پہ وہی جو ہے کوئی بھی ویکسین یا کوئی میڈیسن جو ہے اس پہ اثر نہیں کرے گی. تو اس وجہ سے جو ایڈز ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. تو آپ نے اس میں تو 3 چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پہ دیکھ لینی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کون سی ڈیزیز ہیں، ایس ٹی ڈیز میں آ جاتی ہے یہ، اور ایڈز جو ہے اس سے بنتا کیا ہے، ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم، اور جو وائرس ہے جس سے یہ کاز ہوتا ہے وہ ہے ایچ آئی وی. وائرس اب کرتا کیا ہے، ڈسٹرائز وائٹ بلڈ سیلز وچ ریزلٹس ان لاس آف ریزسٹنس اگینسٹ انفیکشن. تو انفیکشنز جو ہیں وہ باڈی کو بہت ایزیلی اٹیک کر لیتے ہیں کیونکہ باڈی میں آگے سے ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے. اٹ از اے فیٹل ڈیزیز. فیٹل مینس ڈیتھ کازنگ، اس سے ڈیتھ ہو جاتی ہے انسان کی. اٹ اسپریڈس تھرو ٹرانسفر آف باڈی فلوئڈس سچ ایز بلڈ اینڈ سیمن. تو یہ باڈی فلوئڈس کی وجہ سے پھیلتی ہے جس میں بلڈ آ جاتا ہے اور سیمن آ جاتا ہے، اور اس میں پھر بلڈ کے ٹرانسمیشن کے بے شمار طریقے اور بھی ہو سکتے ہیں. جیسے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ باربر کی شاپ پہ گیا اور اس کو کہیں کٹ لگ گیا، اور جس چیز سے وہ اس کے بال کاٹ رہا تھا اس میں پہلے سے ہی کسی ایڈز کے پیشنٹ کا بلڈ لگا ہوا تھا، تو اس طریقے سے وہ جو وائرس ہے وہ ٹرانسمٹ ہو جائے گا اس بندے کے بلڈ میں اور اس کو ایڈز ہو سکتی ہے. اس کی کازز کیا ہیں؟ ان پروٹیکٹیڈ سیکشول ایکٹیویٹیز، یوز آف انفیکٹڈ نیڈلز. اگر کوئی انسان جو ہے وہ انجیکشن لگواتا ہے اور وہ جو نیڈل ہے وہ پہلے سے یوز ہوئی ہوئی ہے کسی ایڈز کے پیشنٹ میں، تو اس سے بھی یہ پھیل سکتا ہے. ٹرانسفیوژن آف انفیکٹڈ بلڈ. اگر کوئی انسان بیمار ہے اور اس کو بلڈ چاہیے، اور وہ جو بلڈ جو ہے جس بندے نے اس کو دیا ہے ٹرانسفیوژن کے لیے وہ جو تھا وہ ایڈز کا پیشنٹ تھا، تو اس طریقے سے بھی جو وائرس ہے وہ چلا جائے گا اس کے بلڈ میں. اب ہم دیکھیں گے کہ ایڈز کنٹرول پروگرامز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں. این ایس سی پی اینڈ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز، این جی اوز. پاکستان فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ اسٹیبلشڈ این ایس سی پی ان 1987. این ایس سی پی کا مطلب کیا ہے؟ نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام. یہ کب اسٹیبلش ہوا؟ 1987 میں. یہ ڈیٹس آپ نے یاد رکھنی ہیں. اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے؟ ٹو ہیلپ پبلک فار دا پریونشن آف ایچ آئی وی ٹرانسمیشن، کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ کس طرح سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، کیسے پھیلتا ہے ایچ آئی وی. سیف بلڈ ٹرانسفیوژنس، کہ جب کسی کو بلڈ دیا جائے تو یہ چیک ہو جائے کہ وہ جو ہے وہ ٹرانسفیوز تو نہیں ہوا کسی ایچ آئی وی سے، انفیکٹ تو نہیں ہوا. اینڈ ریڈکشن آف ایس ٹی ڈیز، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیسیزز جو ہیں ان کو تاکہ کم کیا جا سکے. تو یہ 3 اس کے تھے آبجیکٹیوز، یا اس کے جو ایمز ہیں اس کے. فریکوینسی آف ایچ آئی وی انفیکشن ان پاکستان از اسٹل لو. پاکستان میں یہ ابھی بھی کم ہے، بٹ دا کنٹری از ایٹ رسک آف ایپیڈیمک ڈیو ٹو ویریس رسک فیکٹرز. ایپیڈیمک کیا ہوتا ہے؟ کہ جو پھیل جاتا ہے بہت تیزی سے. تو یہ اس میں پاکستان میں اس کا خطرہ موجود ہے کہ یہ ایپیڈیمک کے طور پہ پھیل جائے گا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایکسپوجر ٹو انفیکٹڈ بلڈ. کیونکہ انفیکٹڈ بلڈ جو ہے یہ پاکستان میں لگایا جاتا ہے. جب بھی ہم کسی پیشنٹ کو بلڈ دیتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو چیک ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ملک میں چونکہ سہولتیں بہت کم ہیں، اس لیے کئی دفعہ بغیر چیک کیے ہم بلڈ جو ہے وہ دے دیتے ہیں، ٹرانسفیوز کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے ایزیلی آگے ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. جیسے سندھ کے بہت سے علاقوں میں یہ ایڈز جو ہے یہ پھیل گیا تھا پچھلے دنوں، اور اس کی مین جو ریزن تھی وہ یہی تھی. بلڈ پروڈکٹس میں پلیٹلیٹس وغیرہ آ جاتے ہیں، تو وہ بھی اگر دیے جائیں اور وہ انفیکٹڈ ہوں ایڈز سے تو اس طرح سے ٹرانسمٹ ہوگا. ہومو سیکس اینڈ انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز. فار امپروو پریونشن بائی دا جنرل پبلک، این ای سی پی اسٹارٹڈ سروسز تھرو ٹی وی اینڈ ریڈیو چینلز. انہوں نے اپنے جو پروگرامز ہیں این ای سی پی نے وہ ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے بھی چلائے، اینڈ پرنٹ میڈیا ان 2005. اس کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ کیا تھے؟ چینج پبلک ایٹیچیوڈ فار سیف سیکشول ایکٹیویٹیز، کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جو سیف سیکشول ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، کس طرح سے ہوتی ہیں. کریٹ ڈیمانڈ فار انفارمیشن آن ایچ آئی وی اینڈ ایڈز. لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ایچ آئی وی اور ایڈز کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے تاکہ یہ مزید نہ پھیلے. پھر امپروو ایٹیچیوڈس اینڈ بیہیویئر امنگ ہیلتھ کیئر ورکرز. جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ان کا جو طریقہ ہے وہ بھی جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے تاکہ وہ پیشنٹ کو سمجھائیں
اور ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں جو ایڈز کے پیشنٹ ہیں، تاکہ کیونکہ اس طرح کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ عام طور پہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ انہیں ایڈز ہے، اور اگر ایڈز کا پتہ چل جائے تو اس کے بعد ایسے جو پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے، تاکہ وہ خود کو جو ہے وہ ایزیلی وہ چلے جائیں ڈاکٹر کے پاس اور اپنا علاج کروائیں۔ The number of drug addicts in Pakistan is currently estimated to be about 500,000, of whom 60,000 inject drugs. یہ جو figures ہیں یہ بھی پتہ ہونے چاہیے۔ According to latest data by World Bank, at least 54 NGOs are working in Pakistan for HIV, AIDS, public awareness, and for the care and support of persons living with HIV, AIDS. These NGOs also work on AIDS education and prevention for sex workers and other high-risk groups. NGOs serve as members of the Provincial Consortium on HIV/AIDS, which has been set up in all the provinces of Pakistan. Although NGOs are very busy in HIV/AIDS prevention activities, it is believed that they are reaching less than 5% of the vulnerable population. So یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ این جی اوز جو ہیں وہ اپنا پورا بہت زیادہ بزی ہیں اور پوری محنت سے اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی جتنی پاپولیشن پہ وہ پہنچ سکتی ہیں پاکستان کی وہ تقریباً 5% ہے، کون سی جو جنہیں زیادہ خطرہ ہے کہ انہیں ایڈز ہو سکتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں اور یا جو پھر این جی اوز ہیں وہ کتنی کم ہیں پاکستان میں، اور اس سے کہیں زیادہ اور کی ضرورت ہے مزید۔